who is called the father of modern chemistry. کئی لاز اور تھیوریز پیش کرنے کے بعد کیمسٹری پر پہلی ٹیکسٹ بک دا ایلیمنٹ آف کیمسٹری لکھ کر آنے والے تمام سائنسدانوں کے لیے دریافتوں کا ایک نیا باب کھولنے کا عظیم کارنامہ عظیم کیمیاءدان انٹونے لیوازیے نے سر انجام دیا. He is called the father of modern chemistry. 18ویں صدی میں اس نے کیمیکل ریولوشن لا کر سائنس کی تاریخ کو کیسے بدل ڈالا، اٹامک تھیوری سے متعلق صدیوں پرانے نظریات کو کیسے ختم کر ڈالا، ہائیڈروجن، آکسیجن، سلیکون جیسے کئی ایلیمنٹس کو کیسے دریافت کیا، لا آف کنزرویشن آف میس کو کیسے واضح کیا، اور پھر ایسا کیا ہوا کہ جس عظیم سائنسدان نے اپنے خون کا ایک ایک قطرہ اپنے ملک اور سائنس کی خدمات کے لیے وقف کر دیا ہو کہ فرانس کے منصفوں نے اسے یہ کہہ کر کہ جمہوریہ کو نہ علماء کی ضرورت ہے اور نہ ہی کیمیاء دانوں کی، اور سرعام سر قلم کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شاہ بہرام. آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. وہ طلبہ جن کا تعلق سائنس سے ہے یا جو عظیم سائنسدان بننے کی خواہش رکھتے ہیں وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز پر آپ آسانی سے رسائی حاصل کر سکیں. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں. انٹونے لیوازیے کا پورا نام انٹونے لارنٹ لیوازیے ہے. وہ 26 اگست 1743 کو فرانس کے سب سے بڑے شہر پیرس میں ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئے. اس کا باپ پیرس کی پارلیمنٹ میں ایک وکیل تھا. وہ ابھی 5 سال کا ہی تھا جب اس کی والدہ انتقال کر گئیں اور اسے ورثے میں بہت بڑی رقم ملی. لیوازیے نے پیرس میں مزارین کالج سے 11 سال کی عمر میں اسکول کی تعلیم کا آغاز کیا. اس کالج میں آخری 2 سال کے اندر ان کی سائنسی دلچسپیاں بڑھیں اور کیمسٹری، بیالوجی، ایسٹرونومی اور میتھمیٹکس کا مطالعہ بھی کیا. اس کے بعد لیوازیے نے اسکول آف لا میں داخلہ لیا اور وہاں سے 1763 میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور 1764 میں قانون میں لائسنس بھی حاصل کیا. مگر لیوازیے نے کبھی بھی وکیل کی حیثیت سے کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے فارغ وقت میں سائنسی تعلیم کو جاری رکھا. لیوازیے کی تعلیم اس وقت کے فرانسیسی روشن خیالی کے نظریات سے بری پڑی تھی. 1764 میں اس نے فرینچ اکیڈمی آف سائنس کو جپسم کے کیمیکل اور فزیکل پراپرٹیز کے بارے میں اپنا پہلا پمفلٹ شائع کیا. ٹھیک 2 سال بعد پیرس کی گلیوں میں لائٹنگ لگانے کے منصوبے پر مضمون لکھنے کا کمپٹیشن ہوا جس میں لیوازیے نے بھی حصہ لیا اور یہ کمپٹیشن ون کیا. یہ کمپٹیشن ون کرنے پر فرانس کے بادشاہ نے لیوازیے کو سونے کے تمغے سے نوازا. اس کے بعد لیوازیے کو فرانس کے ایک تنظیم کے تحت ارضیات کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا. 3 سال بعد 1761 میں لیوازیے نے پانی کے ڈیزائن کے لیے ایک نئے منصوبے پر توجہ دی جس کا مقصد یہ تھا کہ دریا سے پانی پیرس شہر میں لایا جائے تاکہ شہریوں کو پینے کا صاف پانی میسر آ سکے. مگر یہ تعمیر چونکہ اس وقت شروع نہ ہو سکی تو اس نے اپنی توجہ سین سے پانی کو صاف کرنے پر مرکوز کر دی. یہ وہ فریضہ تھا جو لیوازیے کو پانی کی کیمسٹری اور عوامی صفائی کے فرائض میں دلچسپی دیتا تھا. لیوازیے ایئر کوالٹی میں بھی دلچسپی رکھتا تھا. لیوازیے نے گن پاؤڈر جو کہ ہوا میں ایکسپلوسیو کیمیکل ہوتا ہے اس کے انسانی صحت پر کیا خطرات ہو سکتے ہیں اس کا مطالعہ بھی کیا. اس وقت پیرس کی جیلوں میں قیدیوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا. لیوازیے نے 1780 میں صحت کی حفاظت سے متعلق تحقیقات میں حصہ لیا اور قیدیوں کے لیے رہائشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے تجاویز پیش کی. کہا جاتا ہے لیوازیے اپنے دور کا پہلا شخص ہے جس نے اپنے ملک کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے سائنس کو عملی طور پر استعمال میں لایا. لیوازیے نے ایک جنرل فارم کمپنی میں اسٹاک خریدنے کے ذریعے اپنی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ حاصل کیا اور سارا پیسہ سائنس کی خدمات کے لیے صرف کرنے کا فیصلہ کیا. اس نے اپنی دولت کو فرانس کے ایک انتہائی مہنگی اور نفیس لیبارٹری کھولنے کے لیے استعمال کیا تاکہ خواہش مند سائنسدان رکاوٹوں کے بغیر تعلیم حاصل کر سکیں. اس کے علاوہ لیوازیے نے 2 تنظیموں کی بنیاد بھی رکھی جس کا مقصد باقاعدگی کے ساتھ عوام کو تعلیم دینا تھا. لیوازیے نے ایک فائنینشیل کمپنی جنرل فارم میں ایک شیئر بھی خریدا. یہ کمپنی فرانس کی عوام سے ٹیکس اکٹھا کرنے کا فریضہ سر انجام دیتی. 28 سال کی عمر میں لیوازیے نے جنرل فارم کے ایک سینئر ممبر کی 13 سالہ بیٹی میری این پیرٹ پولز سے شادی کر لی. میری لیوازیے کی سائنسی کیریئر میں اہم کردار ادا کرنے والی خاتون کے نام سے جانی جاتی ہے. اس نے لیوازیے کے لیے انگریزی دستاویزات کا ترجمہ بھی کیا جس میں فلوجسٹن کا مضمون اور جوزف پریزلی کی ریسرچ شامل
اس کے علاوہ اس نے لیبارٹری میں لیوازیے کی مدد بھی کی اور لیوازیے اور اس کے ساتھیوں کے سائنسی کاموں میں استعمال ہونے والے لیبارٹری آلات بہت سے خاکے اور نقش کندہ کاری تیار کی۔ اس کے علاوہ لیوازیے نے زراعت پر ایک رائل کمیشن کے قیام پر زور دیا اور اس میں بطور سیکرٹری خدمات سر انجام دی اور اپنی جیب سے رقم خرچ کر کے ناقص زمین کی زرخیزی اور پیداوار کو بڑھایا۔ لیوازیے جو تنظیم سازی کی مہارت رکھتا تھا وہ اکثر سرکاری رپورٹس کو لکھنے کا کام سر انجام دیتا۔ اسی بنا پر اسے 1775 میں گن پاؤڈر کا کمیشن مقرر کیا گیا اور اس سے ان کے سائنسی کیریئر کو بھی ایک بہت بڑا فائدہ پہنچا۔ ایک کمشنر کی حیثیت سے وہ رائل ہتھیاروں میں ایک گھر اور لیبارٹری دونوں سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ اسی لیبارٹری میں وہ کئی گھنٹے اور ہفتے میں ایک پورا دن اپنی لیبارٹری میں تجربات کے لیے وقف کرتا رہتا اور اس دوران اس نے کئی مسائل پر تجربات کیے جن میں قابل ذکر یہ ہیں: لاوا کا ٹمپریچر ماپنا، پیرس کی نالیوں کی بدبو ختم کرنا، بارود کی ساخت بیان کرنا، لوہے کو زنگ لگنے سے بچانا، کپڑوں کے داغ دور کرنا۔ لیوازیے اپنے تجربات کے ذریعے فلوجسٹن تھیوری کی مخالفت کرنے لگا۔ 1772 میں لیوازیے نے کیمسٹری کے اندر کمبشن فینومنا پر اپنی توجہ مبذول کی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ کیمسٹری میں وہ انقلاب لائے گا، کیونکہ تجربات کا ایک بہت بڑا سلسلہ بننا باقی تھا۔ فلوجسٹن تھیوری واز اے کیمیکل تھیوری آف دیٹ ٹائم۔ ایکچولی فلوجسٹن کا تصور 18ویں صدی کے شروع میں جارج ارنسٹ نے دیا تھا۔ فلوجسٹن اس وقت کا ایک بااثر کیمیکل تصور تھا کیونکہ یہ ایک عام فیشن میں بہت زیادہ وضاحت کرتا تھا۔ جارج کا ماننا تھا کہ کمبسٹیبل سبسٹانس یعنی ہر آتش گیر مادے میں آگ کا ایک یونیک کمپوننٹ ہوتا ہے۔ اس کمپوننٹ کو اس نے فلوجسٹن کا نام دیا۔ اس نے مزید وضاحت دی کہ جب چارکول کو برن کیا جاتا ہے تو اس کا ویٹ کم ہو جاتا ہے کیونکہ کوئلے میں سے فلوجسٹن کمپوننٹ ریلیز ہو جاتا ہے۔ جارج نے اس تجربے سے یہ بھی دعویٰ کیا کہ یہ تبدیلی فلوجسٹن کے ہوا میں ریلیز ہونے کی وجہ سے آئی ہے اور یہ بھی بتایا کہ جلنے کے بعد جتنا کم سبسٹانس باقی رہ جائے گا اس کا فلوجسٹن مواد اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس کے علاوہ فلوجسٹن ہی وہ واحد تھیوری تھی جو میٹلز کو ایکسپلین کرتی تھی کہ میٹلز کس طرح بنتے ہیں اور ان پر زنگ کیوں لگتا ہے۔ مثال کے طور پر جارج نے کہا کہ جب چارکول کو میٹیلک آکسائڈز کے ساتھ برن کیا جاتا ہے تو اوریجنل میٹل تشکیل پاتا ہے، مطلب چارکول سے فلوجسٹن نکل کر آئرن اور میں جذب ہو جاتا ہے جس سے اوریجنل آئرن تشکیل پاتا ہے، اور جب آئرن پر پانی پڑے گا تو وہ اپنا فلوجسٹن زنگ کی صورت میں باہر نکالے گا۔ یہی رول سبھی میٹلز پر اپلائی ہوتا ہے، جیسے کاپر اسٹیچو پر پانی پڑے تو اس کا کلر گرین ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ میٹلز جو فلوجسٹن پر مشتمل ہے ان کو کمبسٹیبل کاؤنٹ کیا جائے گا۔ لیوازیے نے جب اس تھیوری کو اسٹڈی کیا اور تجربات کیے، اس تھیوری کے ساتھ ایک مسئلہ پیش آیا۔ وہ یہ تھا کہ جب میٹلز کو ہوا میں ہیٹ کیا گیا تو نتیجے میں جو کیلکس حاصل ہوا اس کا وزن اوریجنل میٹل سے زیادہ تھا، مگر یہ تو فلوجسٹن تھیوری کے اگینسٹ جا رہا تھا کیونکہ توقع تو یہ تھی کہ میٹلز کو جب ہم ہیٹ کریں گے تو اس میں سے فلوجسٹن کیلکس کی صورت میں ریلیز ہوگا اور اس کا وزن کم ہو جائے گا، مگر اس کا وزن کم ہونے کی بجائے بڑھ رہا تھا۔ اور یوں لیوازیے کے ان تجربات نے اس دور کے فلوجسٹ دانوں کو پریشانی میں ڈال دیا۔ 20 اکتوبر 1772 کو اس نے فرینچ اکیڈمی آف سائنس کو ایک رپورٹ بھیجی جس میں اس نے بتایا کہ جب فاسفورس جلتا ہے تو ہوا کی بہت بڑی مقدار فاسفورس کے ساتھ کمبائن ہوتی ہے تو فاسفورک ایسڈ بنتا ہے۔ تاہم یہ ابھی واضح نہیں تھا کہ کس قسم کی ہوا نے فاسفورس کو جلنے کے دوران فاسفورک ایسڈ میں تبدیل کیا۔ لیوازیے نے اسی سال اس مسئلے کو مزید حل کرنے کے لیے پبلک کے سامنے ایک ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا۔ اس نے بڑے بڑے لینسز استعمال کر کے سن لائٹ کی انٹینسٹی کو بڑھایا۔ اس نے لیڈ کیلکس یعنی لوہے کے زنگ کو ایک جار میں رکھا جو آدھے پانی سے بھرا ہوا تھا۔ جب اس کو سن لائٹ کی مدد سے برن کیا تو نتیجہ دل و دماغ کو ہلا دینے والا نکلا۔ لیڈ کیلکس یعنی زنگ لیڈ میں چینج ہو گیا اور ساتھ میں ایک خاص قسم کی ایئر بھی ریلیز ہوئی۔ لیوازیے اس ایئر کو کیپچر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس تجربے کے بعد لیوازیے نے کئی طرح کے ہائپوتھیسس لگائے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہوا کے ریلیز ہونے کی وجہ سے میٹل کیلکس میٹل میں چینج ہو گیا، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ میٹل کا ہوا سے ملاپ کے نتیجے میں میٹل پر زنگ لگتا ہے اور میٹل کیلکس بن جاتا ہے۔ اب یہ جو نتائج حاصل ہوئے ان نتائج کو فلوجسٹن تھیوری سمجھانے میں ناکام ہو گئی۔ اگرچہ لیوازیے اپنے مشاہدات اور تجربات سے یہ سمجھ چکا تھا کہ کمبشن کے پروسیس میں ہوا شامل ہے، لیکن اس وقت وہ ہوا کی پراپرٹیز اور کمپوزیشن کو نہیں جانتا تھا یا نہیں سمجھ سکا تھا۔
تو اگست 1774 میں ایک ممتاز انگلش نیچرل فلاسفر جوزف پرائزلی نے پیرس میں لیوازیے سے ملاقات کی اور اسے بتایا کہ اس نے حال ہی میں اپنے تجربات میں مرکری کیلکس کو ہیٹ کیا ہے اور اس سے ایک کلر لیس گیس اکٹھی کی ہے جس نے بڑے زور و شور سے کمبشن کے پروسیس کو سپورٹ کیا۔ اس نے بتایا کہ اس جار جس کے اندر یہ ایئر تھی اس میں موم بتی رکھی تو وہ بڑی تیزی سے جلنے لگی، پھر اس نے لکڑی اس جار میں رکھی تو لکڑی تیزی سے جلنے لگی۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے مزید اس ایئر کی پراپرٹیز کو فائنڈ کیا۔ اس نے جب اس جار میں جس میں یہ ایئر تھی چوہے کو رکھا تو وہ 20 منٹ تک زندہ رہا۔ اس کا مطلب یہ ایئر ریسپیریشن کے عمل میں مدد کرتی ہے۔ اگر یہ ایئر ریسپیریشن کے پروسیس کو سپورٹ نہ کرتی تو چوہا مر جاتا۔ اب ان تجربات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چیزیں تیزی سے اس لیے جلتی ہیں کیونکہ اس کی یہ پیور ایئر ان سے ملاپ کرتی ہے۔ پیرس میں لیوازیے نے پرائزلی کے ان تجربات کو دہرایا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ کامن ایئر کوئی عام سبسٹانس نہیں ہے، بلکہ اس نے دلیل دی کہ یہ کوئی دو کمپوننٹس پر مشتمل ہے۔ ایک وہ کمپوننٹ جو میٹر کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور ریسپیریشن کے عمل کو سپورٹ کرتا ہے، اس کا نام اس نے آکسیجن رکھا۔ لیوازیے کالڈ اٹ آکسیجن فرام 2 گریک ورڈز ایسڈ جنریٹر۔ دوسرا وہ کمپوننٹ جو سانس کی تنگی کا باعث بنتا ہے اور کمبشن کو سپورٹ نہیں کرتا۔ لیوازیے نے مزید یہ بھی کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ کیمسٹری کو سوچنے کا ایک سخت طریقہ کار پر واپس لایا جائے، اور اس کے بعد اس نے اپنی تھیوری آکسیجن تھیوری آف کمبشن پیش کی جس میں آکسیجن بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ کچھ عرصے بعد لیوازیے نے ایک اور ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا جس میں اس نے ایک پریسائز اماؤنٹ آف واٹر کو جار میں ڈالا۔ اس جار کے ساتھ ایک سٹیم پائپ اٹیچ تھا جو آگے کنڈینسر کے اپریٹس سے گزر کر ایک بوٹل میں گر جاتا ہے۔ لیوازیے نے جب واٹر کو ہیٹ کیا تو واٹر سٹیم میں کنورٹ ہوتا گیا اور جو سٹیم پیدا ہوئی وہ سٹیم پائپ میں چلی گئی، اور جب کنڈینسر کے اپریٹس میں سے گزری تو سٹیم اگین لیکوڈ یعنی واٹر میں کنورٹ ہو گئی، اور اینڈ پہ دوسری بوٹل میں یہ واٹر اکٹھا کر لیا گیا۔ اس پروسیس میں ایک گیس بھی لیوازیے نے اکٹھی کی جسے اس نے ہائیڈروجن کا نام دیا، اور یوں واٹر کی کمپوزیشن بھی لیوازیے نے واضح طور پر بیان کر دی، اور یوں صدیوں پرانے نظریات جو 18ویں صدی تک زور پکڑے ہوئے تھے رد ہو گئے، جن میں یہ کہا گیا تھا کہ تمام میٹر صرف 4 عناصر پر مشتمل ہے: مٹی، ہوا، پانی اور آگ۔ دنیا کی تمام چیزیں انہی 4 عناصر سے بنتی ہیں، جبکہ لیوازیے نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تصور بالکل غلط ہے، کیونکہ ایئر کوئی ایک عنصر نہیں بلکہ ایئر بذات خود کئی عناصر پر مشتمل ہے، جیسے آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن وغیرہ۔ اسی طرح واٹر بھی آکسیجن اور ہائیڈروجن پر مشتمل ہے، اور آگ بھی کوئی بنیادی عنصر نہیں بلکہ ایک پروسیس ہے آکسیجن سے ملاپ کا، اور اسی طرح مٹی بھی کئی کمپاؤنڈ سے بنی ہوئی ایک مکسچر ہے۔ اور یوں نہ صرف پرانے نظریات رد ہوئے بلکہ ایلیمنٹس کو ڈسکور کرنے کا ایک نیا باب شروع ہوا۔ لیوازیے نے اپنے تجربات جو واٹر سے متعلق تھے اس میں یہ ڈسکور کیا کہ کیمیکل ریاکشن سے پہلے جو واٹر تھا اور کیمیکل ریاکشن کے بعد جو واٹر پلس گیس کلیکٹ کی ان دونوں کا وزن آپس میں ایکول تھا، اور اس بنا پر لا آف کنزرویشن آف میس کو واضح کر دیا۔ لیوازیے نے اس ایکسپیریمنٹ میں ایک کیمیکل ریاکشن کے ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کا بڑے محتاط طریقے سے ویٹ کیا۔ یہ کام کیمسٹری کی ترقی میں ایک اہم قدم تھا۔ لیوازیے نے بتایا کہ اگرچہ مادہ کیمیکل ریاکشن میں اپنی حالت بدل سکتا ہے، لیکن اس مادے کا ٹوٹل میس اتنا ہی ہے جو ہر کیمیائی تبدیلی کے آغاز کے وقت ہوتا ہے، یعنی ریئیکٹنٹ میس ہے پروڈکٹ میس۔ لیوازیے نے مزید بتایا، مثال کے طور پر اگر لکڑی کا ایک ٹکڑا جل کر راکھ ہو جائے تو گیسیس ریئیکٹنٹس اور پروڈکٹس کو جب شامل کیا جائے تو مجموعی طور پر بڑے پیمانے پر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ٹوٹل میس کنزرو رہتا ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب لکڑی جلی تو اس کا میس راکھ اور دھوئیں میں تبدیل ہو گیا تو ذرا سا بھی میس لاسٹ نہیں ہوا۔ لیوازیے کے اس تجربے نے لا آف کنزرویشن آف میس کی حمایت کی۔ فرانس میں اس لا کو لا آف لیوازیے کے طور پر پڑھایا جاتا ہے۔ وہ اپنی بک دا ایلیمنٹ آف کیمسٹری کے اندر اس لا کے متعلق لکھتا ہے: نتھنگ از لاسٹ، نتھنگ از کریٹڈ، ایوری تھنگ از ٹرانسفارمڈ۔ لیوازیے نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر 1787 میں فرینچ اکیڈمی آف سائنس کو کیمیکل نومنکلیچر کے اصلاحات کے لیے ایک نیا پروگرام پیش کیا۔
سو 1787 میں ایک نیا نظام متعارف کرایا گیا، پرانا کلاسیکل سسٹم جس کے مطابق تمام مادہ صرف 4 عناصر پانی، آگ، ہوا اور مٹی پر مشتمل ہے، اس کو مکمل طور پر ضائع کر دیا گیا اور اس کی بجائے ایک نیا نظام جو 55 سبسٹانسز پر مشتمل تھا ان کو بطور ایلیمنٹس ایکسیپٹ کیا گیا۔ خیر، لیوازے کا یہ نیا نظام پورے یورپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بڑی تیزی سے پھیل گیا اور یوں یہ نظام کیمسٹری کے شعبے میں عام استعمال ہونے لگا۔ کیمسٹری کا یہ نظام 1789 میں پیرس میں شائع ہونے والی لیوازے کی کتاب دا ایلیمنٹ آف کیمسٹری میں دیکھنے کے لیے رکھا گیا۔ یہ کتاب کیمسٹری کا قیمتی ترین ورثہ ہے۔ کیمسٹری کو ماڈرن پیریڈ میں داخل کرنے کا کام اسی کتاب نے سر انجام دیا۔ اس کتاب کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، ہو سکے تو یہ کتاب ضرور پڑھیے گا۔ لیوازے اسی کتاب میں لکھتا ہے We think only through the medium of words. Languages are true analytical methods. The art of reasoning is nothing more than a language well arranged. اس لیے لیوازے نے اپنے آپ کو کیمیکل نومنکلیچر میں مکمل طور پر انوالو کیا۔ بذات خود سائنس سے سائنس کے نومنکلیچر کو الگ کرنا اس لیے ناممکن ہے کیونکہ فزیکل سائنس کی ہر برانچ کو 3 چیزوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ پہلا، حقائق کا سلسلہ جو سائنس کی اشیاء ہیں، دوسرا، نظریات یا خیالات جو ان حقائق کی نمائندگی کرتے ہیں، اور تیسرا، الفاظ جن سے ان نظریات یا خیالات کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم ایک ہی وقت میں خود سائنس کو بہتر کیے بغیر سائنس کی زبان کو بہتر نہیں کر سکتے اور دوسری طرف سائنس کی زبان کو بہتر کیے بغیر سائنس کو بہتر نہیں بنا سکتے۔ وہ اپنی اسی بک میں ایک اور جگہ پر لکھتا ہے کہ یہ ایک تسلیم شدہ اعلیٰ ترین بات ہے اور علم کے ہر شعبے میں تفتیش کے پیش رفت ہمیں معلوم حقائق سے آگے بڑھ کر ان چیزوں تک جانا چاہیے جو نامعلوم ہیں۔ جنرل فارم کمپنی جس میں لیوازے کا حصہ تھا، یہ کمپنی فرانس میں تمباکو کی پیداوار، درآمد اور فروخت پر جو ٹیکس عائد کیا اس سے سالانہ 30 ملین لیورز کی آمدنی حاصل کرتی۔ لیورز اس وقت فرانس کی کرنسی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ فرانس میں اس وقت تمباکو کی اسمگلنگ ہونے لگی اور تمباکو میں راکھ اور پانی کی ملاوٹ ہونے لگی۔ لیوازے نے یہ جانچنے کا ایک طریقہ پیش کیا کہ آیا تمباکو میں راکھ کو ملایا گیا ہے یا نہیں۔ لیوازے نے بلیک مارکیٹ کو ختم کرنے کے لیے بھی ایک نظام متعارف کرایا اور جب اسے نافذ کیا تو وہ ملک بھر میں تمباکو خوردہ فروشوں کے ساتھ بہت زیادہ غیر مقبول ہونے لگے۔ یہ غیر مقبولیت فرانسیسی انقلاب کے دوران اس کے لیے برے نتائج کا باعث بنی اور پھر یہی ہوا۔ لیوازے اور اس کی کمپنی کے دوسرے ممبرز کو واجب العاد پیسوں کی دھوکہ دہی اور ملاوٹ شدہ تمباکو فروخت کرنے کے الزامات کا سامنا کرنا پڑا اور 8 مئی 1794 کو پیرس میں لیوازے کو 50 سال کی عمر میں اپنے 27 شریک مدعا کے ساتھ مجرم ٹھہرا کر اس دوپہر سر قلم کرنے کے لیے گیلوٹین بھیج دیا گیا۔ گیلوٹین اس دور میں سر کاٹنے والی ایک مشین تھی۔ فرانس میں اس وقت انقلاب کے دوران لیو 16 جو اس وقت فرانس کے بادشاہ تھے اس کا سر بھی اسی مشین سے اڑایا گیا اور یوں فرانس کے منصفوں نے اپنے دور کے سب سے بڑے سائنسدان کو ایک لمحے میں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس سے اگلے دن لیوازے کے دوست فرانسیسی ریاضی دان جوزف لوئس لیگرینج نے ریمارکس دیے کہ انہیں لیوازے کا سر کاٹنے میں ایک لمحہ لگا اور فرانس 100 سال میں بھی اس طرح کا دوسرا سر پیدا نہیں کر سکتا۔ پھانسی کے 1.5 سال بعد فرانسیسی حکومت نے لیوازے کو مکمل طور پر بری کر دیا۔ ان کی موت کے تقریباً 1 صدی بعد لیوازے کا پیرس میں مجسمہ بنایا گیا۔ اپنی زندگی کے دوران لیوازے کو فرانس کی بادشاہ نے اسٹریٹ لائٹنگ پر اپنے کام کے لیے سونے کا تمغہ دیا تھا۔ لیوازے کے کام کو امریکن کیمیکل سوسائٹی اور فرانس نے بین الاقوامی تاریخی کیمیائی نشان کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ